بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسموں کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرمانے کے لیے 4 قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ پاک کو ایک بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ بات کوئی ایسی ویسی نہیں ہے جسے سنا جائے اور سن کر اڑا دیا جائے، بلکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، مان لینے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تین کی جو ایک پھل کا نام ہے، اور قسم ہے زیتون کی جو ایک پھل ہے، اور قسم ہے طور پہاڑ کی جس پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمایا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا تھا کہ ہمیں دکھلا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کسی انسان کو نہیں دی گئی ہے، اس لیے یہ سفارش اور یہ درخواست تو چھوڑ دو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ جب آپ براہ راست مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے دکھلا دیجئے کہ آپ کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں، اگر تم صحیح سلامت رہے تو شاید دیکھ لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر تجلی فرمایا۔ آج بھی وہ طور پہاڑ اپنے سیاہ شکلوں کے اعتبار سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرا رنگ بدل گیا، اور اغل بغل کے سارے پہاڑ دوسرے رنگ کے ہیں، لیکن یہ طور پہاڑ کالے رنگ کا ہے، جو آج بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی اور وہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکا۔ قرآن میں ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اس جگہ کا نام بھی دکا ہے، اس پہاڑ کو بھی لوگ پہاڑ دکا، جبل دکا کہتے ہیں، کہ جب اس پر تجلی کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پہاڑ کو زبردست دھکا لگا، تو وہ پہاڑ بہرحال ایک تاریخی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طور پہاڑ کی بھی قسم کھایا، اور پھر شہر مکہ کی قسم کھایا۔ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھایا کہ وہ شہر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنے محبوب ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو منتخب فرمایا، مقرر فرمایا، وہاں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، تو اور وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے، خانہ کعبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو قبولیت بخشا ہے، اس شہر کی بھی قسم کھایا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ،
ان 4 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ جس بات کو بیان فرما رہے ہیں اس کے بیان فرمانے کا انداز بھی اندازہ لگا لیں۔ لقد، لا کے معنی بے شک تحقیق کے، اور قد کے معنی بھی تحقیق کے، یہ 2 لفظ ایک جگہ جمع کیا ہے، دونوں کے معنی الگ الگ سے تاکید کے لیے آتا ہے کہ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات بالکل سچی ہے۔ کیا؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین سانچے میں۔ یہ انسان کی تعریف ہے نا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں بناتا ہے اور ہر روز اس کی شکل بدلتا ہے اور اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہر چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ چیز میں نے بنایا، یہ چیز میری بنائی ہوئی ہے، یہ چیز میری کمپنی کی بنائی ہوئی ہے، ہاں، اور اس کی یہ قیمت ہے، یہ قیمت ہے، یہ قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات میں کسی مخلوق کے لیے اس انداز میں تعریف نہیں فرمایا جس انداز میں اللہ نے ایک انسان کی پیدائش اور اس کے بہترین سانچے میں ڈھالنے کی تعریف فرمایا، اور فرمایا ہم نے پیدا کیا۔ یہاں سے ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ انسان کی تخلیق میں، انسان کی پیدائش میں انسان کو ذرہ برابر دخل نہیں، ذرہ برابر دخل ہے ہی نہیں کہ انسان سے انسان پیدا ہو جائے، انسان کی کوشش سے انسان پیدا ہو جائے، انسان کی تمنا سے انسان پیدا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو صاف لفظوں میں بیان فرما دیا، لقد خلقنا الانسان، بے شک بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور پیدا ایسا ویسا نہیں کیا، اپنی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو ڈالا۔ انسان کے اپنے وجود میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہر ایک اس بات کا اعتراف کرتا ہے، یہ سچ ہے۔ اگر انسان کا دخل ہوتا انسان کے وجود میں تو آج کوئی بغیر اولاد کے روتا نہیں، لیکن نہ جانے کتنے ہیں جو پوری زندگی تمنا کرتے کرتے رہ گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر یہ کہ انسان اپنے دل میں کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ اس کے سوچنے کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق انسان کو پیدا کر دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں تمہارا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ پیدا کیا اللہ نے اور بہترین سانچے میں ڈھالا، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن، ایسا جمال اللہ کی اور کسی مخلوق کو نہیں ملا جو انسان کو ملا۔ اور پھر انسان جب دنیا میں آ گیا تو وہ یہ اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتا۔ اگر سوچے کہ چلو اللہ نے پیدا تو کر ہی دیا ہے لیکن اب ہم مرنے والے نہیں، اب ہمیں رہنا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب چاہیں گے اس کا وقت پورا ہو جائے گا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس میں کسی انسان کی تمنا کام نہیں کرے گی، انسان کی کوشش کام نہیں کرے گی، انسان کا وسیلہ و ذریعہ کام نہیں کرے گا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ جب اللہ چاہے گا اپنے پیدا کیے ہوئے انسان کو اپنے پاس بلا لے گا، انسان کچھ بھی کر نہیں سکتا۔
کسی نے ٹھیک کہا ہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ رہنا تو ان کو چاہیے، اس لیے کہ ان کی امت تو اب قیامت تک رہے گی دنیا میں، ان کا دین قیامت تک رہے گا دنیا کے اندر، ان پر اتاری ہوئی کتاب قرآن پاک دنیا میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک۔ تو آپ کی نبوت، آپ کا کلمہ، آپ کا قرآن، آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک ہوگی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 63 سال کی عمر میں بلا لیا اپنے پاس، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلا لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم رہیں گے۔ تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، بہترین سانچے میں پیدا کیا، اور انسان کی زندگی کو بھی مقرر کر دیا ایک اجل متعین تک، اس کے بعد انسان کو چلے جانا ہے۔ جا کر پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دنیا میں ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہے گنتے رہو۔ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے حسابداں، ریاضی داں فیل ہو جائیں گے، قرآن کے چیلنج کو نہیں قبول کر سکتے۔ قرآن نے کئی جگہ چیلنج کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جو اسی 60 سال 65 سال 100 سال کی عمر تک تمہیں اللہ کی نعمتیں ملتی رہی ہیں، تم ان کو گن کر دکھلا دو، ساری مشینیں فیل ہو جائیں گی۔ تم دنیا کا سارا نوٹ تو گن سکتے ہو، آسمان کے ستارے بھی گن سکتے ہو، سمندر کے ریت بھی گن سکتے ہو، درختوں کی پتیوں کو بھی گن سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو لا تحصوها، اس کو گن نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا۔ نعمتوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہم جن نعمتوں کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی نعمت بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس چھوٹی سی نعمت کے بغیر بھی میری زندگی بے مزہ نظر آتی۔ پاؤں کا ناخن کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، کوئی سجا کے شیشے میں الماری پر نہیں رکھتا، میرے پیر کا ناخن ہے، وہ خود سے کاٹتا پھینک دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب انسان تھوڑا سا جانوروں میں تبدیل ہو رہا ہے تو وہ کاٹنے والے ناخن کو بڑھا رہا ہے یا بڑھا رہی ہے، وہ الگ بات ہے۔ جب انسان بہکنے لگتا ہے نا، اور جس کو بہترین سانچے میں پیدا کیا گیا وہ بدترین سانچے میں جانا چاہتا ہے تو اللہ کی تخلیق میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہے، اب وہ ناخن بڑھاتا ہے۔ او بڑا بڑا ناخن شیر کے ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے شیر کو ناخن دیا ہے مقصد کے تحت، لیکن انسان کو جو ناخن دیا ہے وہ بڑھانے کے لیے نہیں دیا ہے، وہ کاٹنے کے لیے دیا کہ جتنا حد ہے وہیں تک رکھو، اس کے آگے نہیں بڑھنے دو ناخن۔ دیکھو اللہ کے نبی نے بھی تراشا ہے، ناخن کاٹ کے پھینک دو، جتنی اس کی حد ہے وہاں تک تو ناخن تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے آگے جب بڑھے گا ناخن تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ان کو نہیں پتا ہے کہ اس ناخن کے اندر پخانہ گھس رہا ہے، مگر بڑے شوق سے ناخن پالے ہیں، اور اس میں وہ گینز بک میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ 10 میٹر کی 5 میٹر ناخن لمبا جا رہا ہے۔ تو میری تعریف پوری دنیا میں، یہ تعریف پیدا کرنے والے کی نظر میں تو تعریف نہیں ہے، باقی دنیا چاہے تعریف کر لے۔
یہ ایک ناخن ہے جس کو انسان کاٹ کر پھینک دیتا ہے، لیکن جس کا ناخن خراب ہو جاتا ہے یا جس کو ناخن پیدائشی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے الگ نام ہے، مکمل انسان نہیں، گنجا انسان۔ یہ گنجا کیوں لگا؟ ناخن نہیں ہے اس لیے گنجا لگ گیا، اور جس کے ناخن ہے اس کو کوئی گنجا نہیں کہے گا، گنجا گالی ہے، کہے گا ہم کو گالی دے رہے۔ لیکن جس کو اللہ نے ناخن نہیں دیا وہ ایک نعمت سے محروم ہے، وہ نعمت بھی ایسی نہیں، وہ کاٹ کے پھینکے جانے والی نعمت ہے، لیکن اس کے بغیر بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، وہ گنجا انسان ہوتا۔ ہم بات لمبی ہونے والی ہم نہیں چاہتے، ہم تو موضوع پہ آنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی زندگی قیمتی ہے، اور اللہ کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو دیا ہے۔ پیدا اللہ نے فرمایا، اور انسان کی زندگی کا سارا سامان، سارا اسباب اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور انسان کی عمر بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ تو اللہ کو حق ہے، اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ حساب لے لے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سال لفظوں میں فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر ایک دن تو ایسا ہوگا جس دن ہم تمہاری زندگی کے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے، ہم نے کتنی نعمتیں تم کو دی تھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، لا تزال قدم، اس کا قدم ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے، اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ یہاں 4 چیز کی تحدید ہے، حالانکہ زندگی میں صرف 4 ہی چیزیں نہیں ملی ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی کی بہت ساری نعمتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ان 4 چیزوں کا تو سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افناہ، جو ہم نے عمر دیا تھا تمہیں، چاہے وہ 40 ہی سال ہو، چاہے وہ 60 سال ہو یا 100 سال ہو، تم نے اپنے عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں خرچ کیا، آج پوری زندگی کا حساب دے دو، پھر فیصلہ ہوگا تمہارے بارے میں۔ یہ عمر ہم نے دیا تھا۔ اچھا، انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک بچپن کا یعنی بالغ ہونے سے پہلے کا، اور ایک جوانی ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد سے، اور تیسرا مرحلہ زندگی کا عمر کا جو ہوتا ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ بچپن یعنی بلوغت سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کھیلو کودو، کھاؤ پیو، موج کرو، نماز پڑھ لو، باپ ماں کو فائدہ ہوگا، نماز پڑھ لو تمہاری آنے والی زندگی اچھی بن جائے گی۔ لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے ہو، اس لیے تمہاری نماز تمہارے نام اعمال میں نہیں لکھیں گے، تمہارے باپ ماں کے نام اعمال میں لکھیں گے، ابھی تو تمہارا رجسٹر بھی نہیں دیا ہم نے۔ تو یہ بالغ ہونے سے پہلے کی عمر ہے۔ اب جو بھی ہو، پہلے وہ سنتے تھے کہ 12 سال سے اوپر 15 سال 16 سال یہ بلوغت کی عمر ہوتی تھی، اب تو لڑکا 10 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ موبائل کی مہربانی ہے، حالات کی ستم ظریفی ہے، ماحول کا بگاڑ ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس میں بھی تبدیلی ہو گئی کہ لڑکا لڑکی اب عین فطری عمر میں بالغ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہو جاتا ہے، یا اس کو زمانہ بالغ کر دیتا ہے، حالات اس کو بالغ کر دیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ پھر بھی بالغ ہونے تک تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا ہے۔
اس کی اچھائیاں اس کے باپ ماں کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، چونکہ باپ ماں کی کوششوں سے بچہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے وہ شریعت کو تھام لیتا ہے۔ جن کے باپ ماں اتنے اچھے ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں اور وہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی اس کو سنوارنے اور بنانے اور اچھا بنانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں، ایسی زندگی اس کو میسر کرتے ہیں کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اللہ اس کے رسول کو پہچاننے لگتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنے لگتا ہے، حالانکہ ابھی اس کو معاف کیا گیا ہے، لیکن وہ نیکی تو ضائع ہوتی نہیں، نیکی کر رہا ہے تو اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، وہ باپ ماں کے نام اعمال میں جائے گی کہ باپ ماں نے اس بچے کو اس لائق بنایا۔ اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اللہ چونکہ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں، اس لیے نابالغ بچے کی غلطیوں کو اللہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی سزا باپ ماں کو نہیں دیتے، لیکن باپ ماں اس کی سزا خود بھگت لیں گے آگے چل کے۔ اس کو بھی نوٹ کرتے جائیے گا۔ نام اعمال میں اگرچہ بچوں کی کوئی غلطیاں لکھی نہیں جاتی، لیکن بچہ اگر بچپنے میں غلطی کرتا ہے اور باپ ماں اس کو روکنے کی اور سنوارنے کی فکر نہیں کرتے تو وہ بچہ آگے چل کے باپ ماں کے لیے وبال جان، وبال اسلام بن جاتا ہے۔ نام اعمال میں تو لکھا نہیں گیا، لیکن سزا تو ملے گی دنیا کے اندر۔ کیا کر رہے تھے؟ بچے کو انسان بنا رہے تھے یا حیوانیت میں رنگ رہے تھے؟ حیوانیت کا رنگ چڑھا رہے تھے بچوں پہ۔ دیکھ لیجئے زمانہ، حالات دیکھیے۔ باپ ماں کا دم نہیں ہے کہ بچوں کو پوچھ لیں کہ یہ تمہارے سر پر یہ کتوں کا بال کب سے آ گیا، تمہارے پاؤں میں یہ پاجامہ یہودیوں کا کہاں سے آ گیا، کیا تم کو اللہ کے نبی کا لباس نہیں معلوم، تم کو اللہ کے نبی کا وہ بال نہیں معلوم، کہ تم نے یہاں دنیا میں جس کو جیسے دیکھا ویسے کرنے لگے؟ باپ ماں کا دم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو آج منع کر دیں۔ حالات ایسے بن گئے۔ تو آج باپ ماں شکوہ شکایت جو کرتے پھرتے ہیں تو یہ دعاؤں سے تعویذوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کی زبردست غلط فہمی ہے، آپ کی غفلت نے اور آپ کی لاپرواہی نے آج نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو عمر کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، ان عمرہ فیما افنا، تم نے اپنے عمر کو جو ہم نے دیا تھا 60 سال 50 سال جو کچھ بھی دیا تھا کہاں خراب کیا، کہاں برباد کیا، بتاؤ ہم۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال جو فرمائیں گے، ان شباب ہی، اس کی جوانی کے بارے میں۔ حالانکہ عمر میں تو جوانی بھی آ گئی، لیکن ہر انسان کی جوانی کا وقت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اس لیے الگ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی من جملہ، لیکن جوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی کی جو پیریڈ تھی جس میں تمہارے جسم کی ساری صلاحیتیں بہت ہی بلند تھیں، تمہارے ہاتھ میں طاقت بھی تھی، تمہارے پاؤں کی طاقت بھی تھی، تمہارے آنکھ کی روشنی بھی تھی، تمہارے کان کی سماعت بھی تھی، تمہارے دماغ میں سوچنے کی طاقت بھی تھی، اور تمہاری زندگی کا سب کچھ سارا جوہر کھلا ہوا تھا اس وقت میں، جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر بڑھاپے کے پہلے تک میری طرف سے ملا تھا نا۔ ہم نے تم کو بوڑھا پیدا نہیں کیا تھا، ہم نے تمہاری زندگی میں جوانی دیا، اور جوانی میں ساری طاقتیں پورے جوش کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اسی جوش کو، اسی طاقت کو انسان غلط راستوں میں برباد کر دیتا ہے، جبکہ جوانی کی ساری چیزیں اللہ کی نظر میں قیمتی ہیں۔ ایک جوان جب نمازوں کے لیے مسجد میں آتا ہے فرشتوں کو بھی رشک ہوتا ہے، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ کون سی مخلوق ہے، ان کی نیند نے ان کو روکا نہیں، ان کے دوستوں نے ان کو روکا نہیں، ان کی مشغولیت نے ان کو روکا نہیں،
ان کی خواہشات اور تمناؤں نے ان کو روکا نہیں، یہ ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کو منانے کے لیے مسجد میں آ گئے، تو ان جوانوں پر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ جوانی کی عبادت کیا بڑھاپے کے برابر ہوگی؟ بڑھاپے میں تو عبادت نہ کرے گا تو کرے گا کیا؟ اب تو ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں تو عبادت کی صلاحیت بچ گئی۔ جیسے جنگل کا شیر کہتا کہ جی میں نے شکار سے توبہ کر لیا، اچھا جب جوان تھے تب توبہ نہیں کیا تھا؟ اب تو تمہارا دانت بھی گر گیا اور پنجہ بھی کمزور ہو گیا، تو اب کرو گے کیا؟ تم دوسرے کا شکار کیا ہوا جھوٹا توٹا کھا کر کے زندگی گزارو گے، اب تم شکار کر ہی نہیں سکتے ہو تو تمہاری توبہ کا ویلو کیا ہے؟ ایسے ہی آج ہر بوڑھا کہتا کہ جی ہم نمازی بن گئے، ہم نے داڑھی رکھ لیا، ہم نے کرتا پاجامہ پہن لیا، ہم تو اللہ والے بن گئے۔ اچھا جوانی میں بھی تھے کیا؟ اپنے سے پوچھئے، اپنے سے پوچھئے۔ بڑھاپے میں تو ہر ایک اللہ والا ہی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ بیٹوں نے چھوڑ دیا، بیٹیاں سسرال میں، بیوی یا تو گزر گئی ہیں یا وہ خود محتاج ہو گئی ہیں، اب کوئی اپنے بنگلے پہ بٹھاتا نہیں ہے، کوئی اپنے سے سٹاتا نہیں ہے، تو جائیں کہاں؟ مسجد ہی کا تو دروازہ کھلا رہتا ہے نا، اب چلو بھائی مسجد ہی میں پنکھا چلا کے وقت گزاریں گے۔ یہ ہے بڑھاپا۔ اللہ اکبر۔ جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت میں بہت فرق ہے۔ جوانی میں ہر ایک چیز صحیح ادا ہوگی، قوت حافظہ بھی اچھا ہے، قرآن پاک کی سورہ صحیح پڑھے گا، زبان صحیح ہے، صحیح تلاوت کرے گا، کان صحیح ہے، امام کی آواز سنے گا، ہے نا، پاؤں صحیح ہے، چل کر کے ہر موسم میں، برسات میں، گرمی میں، جاڑے میں چلائے گا، ہاتھ بھی صحیح ہے، وضو صحیح کر لے گا، ہاتھ نہیں کانپ رہا ہے۔ لیکن جب بڑھاپے میں تو ساری چیزیں جواب دے دیتی ہیں، ہاتھ پاؤں دماغ آنکھ کان سب کچھ، تو وہ جیسی تیسی نماز پڑھ لے گا، نماز تو ہو ہی جائے گی، مگر اس نماز کی قیمت کتنی لگے گی وہ تو وقت بتا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن شبابہ، جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کس چیز میں پرانا کیا تھا، کس چیز میں جوانی کو برباد کیا تھا؟ اس کا جواب نعمتیں تو میری تھی، ہم نے تمہارے آنتوں کے اندر اتنی صلاحیت دی تھی کہ پورا بکرا، الحمدللہ کہیں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، پورا بکرا ہضم، سب کا حصہ ہضم۔ یہ آنتوں کی طاقت تو ہماری تھی نا، تو ہمارے بکروں کو کھا کر بھی مسجد کو آباد نہیں کیا۔ جوانی میں تو اللہ تعالیٰ پوچھے، میں نے تمہارے پاؤں میں طاقت دیا تھا، صرف اسٹیڈیم جانے کے لیے، میدان میں جانے کے لیے، میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، تیسی لڑکیوں کو تاکنے کے لیے، یا میں نے یہ آنکھ کی طاقت اور پاؤں کی طاقت دیا تھا تاکہ تم اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت آنکھوں سے دیکھ کر کرو، وہ اس کا استعمال تو صحیح کیا نہیں۔ جوانی کے بارے میں پوچھا، پھر اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کریں گے عن مالہ، جو مال ہم نے دیا تھا، فیما اکتسبہ، این مکتسبہ، کہاں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور فیما انفقہ، اور کہاں اس کو خرچ کیا تھا۔ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال حاصل کرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور مال کو خرچ کرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جیسے تیسے حاصل کر لو اور خرچ کا حساب دکھلا دو اللہ تعالیٰ کو، چلے گا نہیں۔ مال تم نے لایا کہاں سے ہے یہ بھی بتانا پڑے گا، اور مال تم نے کہاں گنوایا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا، اس لیے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور جہاں سے اللہ کہتے ہیں، جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے ہی حاصل کرو، اور
جہاں سے خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنا ہے جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے ہی خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا قانون بنا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ آپ کا مال کیسے ہوا؟ کوئی بتا دے؟ مال ہاتھ سے کمایا جاتا ہے، ہاتھ تو اللہ کا ہے۔ مال کمانے کے لیے پاؤں سے چلا جاتا ہے، پاؤں بھی اللہ کا ہے۔ مال کمانے کے لیے دماغ کی ضرورت پڑتی ہے، دماغ کی طاقت اللہ کی ہے۔ یعنی جتنی ساری صلاحیتیں اسباب مال کے حاصل کرنے کی ہیں وہ سارے اسباب تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، پھر مال ہمارا کیسے ہو گیا؟ مال آپ کا کیسے ہو گیا؟ یہ صلاحیتیں اللہ چھین لے تو پھر وہ لاکھوں کروڑوں کما لے گا؟ کما سکتا ہے کیا؟ اگر ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں، ہاتھ نہیں کام کرتا، پاؤں نہیں کام کرتا، دماغ بھی فیل، آنکھ بھی فیل، کان بھی فیل، سب کچھ فیل، تو پھر وہ کما کے دکھلا دے گی کتنا کما سکتا ہے، تب وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ جب کمانے کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر مال کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ میرا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ سب اللہ کا ہے۔ اور جب اللہ کا ہے تو اللہ نے زندگی میں بھی اس کے خرچ کرنے کا قانون بنا دیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے خرچ ہونے کا قانون اللہ نے بنا دیا ہے۔ کسی کو اس میں دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں اولاد کو کتنا دینا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، بیوی کو کتنا دینا، کیا خرچ کرنا ہے، باپ ماں کو کتنا دینا، خرچ کرنا ہے، پڑوسی کو کتنا دینا، غربا کو کتنا دینا ہے، سال میں کتنا دینا ہے نا، سب قانون تو مقرر ہے۔ اور اگر سب پر عمل کرتے ہوئے بھی مال بچ جائے، اب جانے کا وقت آ گیا تو فرما دیا خبردار اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اب تمہارا ٹکٹ کٹ چکا ہے، اب تمہارا ٹکٹ کٹ چکا ہے، اب جو یہ مال ہے نا اس میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ تم پورا کا پورا مسجد کو دے دو۔ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگا کہ ایک آدمی نے ساری جائیداد مسجد کو دے دیا، بڑا اللہ والا، اللہ کے ہاں وہ اللہ والا نہیں، سارا کھیت، ساری پراپرٹی جو ہے بینک میں جتنا سب مسجد کو، مدرسے کو دے دو۔ فرمایا نہیں، اس میں بھی اللہ کا قانون چلے گا۔ 1/3 33% تو آپ دے سکتے ہو اپنے آخرت کے لیے، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، غریب کو دو، کسی کو دو، 33% دے سکتے ہو، لیکن باقی جو بچے گا 77% وہ تو وہ تمہارے جتنے ہیں نا رشتہ دار، ان کا حق ہے، اور ان کا حق بھی ہم نے قرآن میں مقرر کر دیا ہے کہ بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، باپ ماں کو کتنا ملے گا، جتنے رشتہ دار دنیا میں ہیں ان کو کتنا ملے گا، ہم نے فکس کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جائے گا، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں جائے گا کہ تم کسی بیٹا سے خوش ہو تو اس کو آدھا دے دو، اور کسی سے ناراض ہو تو اس کو محروم کر دو، نہیں چلے گا، اس میں تمہارا قانون چلے گا نہیں۔ مال ہم نے دیا تھا تو میرے قانون سے خرچ کرنا تھا، تم نے اپنی مرضی کیسے چلائی؟ اس کا جواب دو۔ تیسرا سوال اور چوتھا سوال فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، عن علم ہی، تم کو جو علم ملا تھا اس پر کتنا عمل کیا، ماذا عمل بہ، اس پر کتنا عمل کیا یہ بتاؤ۔ علم خالی تم کو دکھلانے کے لیے، ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے کہ ہم بڑے علم والے ہیں، اور تمہاری زندگی میں علم کی جھلک نہیں دکھائی پڑ رہی ہے تو بڑے خیانت کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اور کسی بھی انسان کا قدم اس وقت تک ہٹے گا نہیں جب تک کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے اس کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نعمتوں کے بارے میں جو تم کو دیا گیا۔ آج ہماری زندگی جیسی تیسی گزر رہی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہیں، سوچتے ہیں یہ نوجوان تو قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا
لیکن نوجوانوں کی زندگی ایسی برباد ہو رہی ہے، نہ یہ دنیا کے کام کے رہے، نہ یہ آخرت کے کام کے رہے۔ ان کو دنیا کمانا بھی نہیں آتا، اور ان کی آخرت کو تو موبائل نے برباد کر ہی دیا ہے۔ ایسی مشغولیت ہوئی ہے موبائل میں، ایسی مشغولیت ہوئی ہے کہ سارے فرائض چھوٹ رہے ہیں، سب کچھ چھوٹ رہا ہے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو۔ کسی قوم کا سرمایہ، کسی قوم کی پونجی اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ جب نوجوان سنبھل جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، تو وہ قوم کے سدھرنے کی امید رہتی ہے، اور اگر نوجوان بگڑ جاتے ہیں تو پوری قوم کے بگڑ جانے کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ قوم بگڑ جائے گی۔ ہمیں دنیا بھی کمانا نہیں آتا، مجھے افسوس ہوتا ہے، نظروں سے دیکھتا ہوں۔ میں نے رمضان میں ایک کام بتایا تھا، وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ہاں کر دیں گے، اور ہم اوروں سے بڑھ کر اس کا محنتانہ قیمت دینے کے لیے ہم تیار ہیں، دیتے بھی ہیں الحمدللہ۔ جو میرے یہاں کچھ کر لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاں امام صاحب کہیں پر خیانت نہیں کرتے۔ وہ رمضان کا وعدہ تو سبھی بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ رمضان تو ایمان والا مہینہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتے ہیں تو پھر رمضان کا کیا ہوا وعدہ کتنا یاد رہے گا، بھول گئے۔ پھر ہم نے رمضان کے بعد یاد دلایا تو ہاں کروا دیں گے، ضرور کروا دیں گے اور کر دیں گے۔ ہم نے کہا کب کرنا ہے بھائی؟ تو وہ ہم کا سب سے پیارا دن تو سنڈے ہی کا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، سارا پروگرام تو سنڈے میں ہوتا ہے، شادی عقیقہ وغیرہ وغیرہ تو سنڈے نہیں، سنڈے تو آرام کا دن ہے، بچے نہیں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور کسی دن کر دو۔ آج تک ہوا نہیں، آج تک ہوا نہیں۔ پھر ہم نے غیر مسلموں سے وہ کام کرایا، اور جو ہم نے قیمت دینا تھا اپنے مسلمان نوجوانوں کو، ہم نے غیر مسلموں کے ہاتھ میں بادلِ ناخواستہ رکھ دیا، اور وہ خوش ہو کے گئے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، برا لگے تو لگے، سن تو رہے ہوں گے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے یہاں کچھ کام لگا ہوا تھا، یہاں نہیں گاؤں میں، بورنگ ہو رہی تھی، تو بورنگ کا سارا کیچڑ روڈ پر آ گیا تھا، ہر آنے جانے والے کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں ذرا باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پوری سڑک گندگی سے، وہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، آنے جانے میں کچھ نہیں بول رہا کوئی نہیں، مگر برداشت کرنے کی بھی حد ہوتی ہے نا، کتنا برداشت کریں گے لوگ، تکلیف ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو صاف کروا دیں۔ میں نے ایک آدمی سے کہا کوئی مزدور کا انتظام کر دیجئے، میں 500 روپیہ اس کو دوں گا، یہ یہاں سے وہاں تک کی سڑک صاف کر دے تاکہ آنے جانے والے کو۔ وہ بیچارے تو چھٹپٹائے کہ ہاں بلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان سائیکل پر سبزی بیچ رہا تھا، سائیکل پر سبزی کی ٹوکری رکھ کر وہ گزر رہا تھا سبزی بیچنے کے لیے، سن لیا، اس نے سائیکل کنارے کر کے کہا کہ ہم کر دیں۔ پینٹ پہنا ہوا ہے، شرٹ بھی صاف ستھرا پہنا ہوا ہے، سائیکل پہ سبزی۔ ہم نے کہا تم سبزی بیچنے جا رہے ہو، تم یہ کیسے کر دو گے؟ بولا کر دیں گے سر۔ کرو، ہمیں تو صاف چاہیے اور پیسہ دینا۔ وہ بیچارہ سائیکل کو کنارے لگایا، اس کو تولیہ سے اڑھایا، اور اس کے بعد لگ گیا۔ 1 گھنٹے میں فرسٹ کلاس صاف کر دیا، اب آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے خوشی سے 500 روپیہ نکال کے اس کو دیا وعدے کے مطابق، 1 گھنٹے میں 500 روپیہ۔ ہمارا نوجوان نہیں کرے گا کہ ہم کیچڑ میں جائیں کیچڑ صاف کرنے کے لیے، وہ کر لیا۔ یہی سب دیکھتا ہوں دنیا کے اندر تو روتا ہوں، اڑتا ہوں، لیکن افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کو عقل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح عقل عطا فرمائے، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیاز حیدر صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے واسطے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیں۔ آفتاب عالم کی والدہ نسیمہ خاتون بیمار، اللہ ان کو بھی صحت